السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہے ہیں دشمن دور زماں ہمارا۔ اقبال کوئی محروم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو دور نہاں ہمارا۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے یوم جمہوریت۔ ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزاد ہونے کے بعد ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء کرام نے اس بات کی طرف توجہ دی جب ہمارے ملک آزاد ہوا۔ اس بھارت کے اندر بسنے والے الگ الگ مذاہب کے لوگ ہیں، اس بھارت میں بسنے والے الگ الگ ذاتی کے لوگ ہیں، اس بھارت میں بسنے والے الگ الگ لینگویج استعمال کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ان سارے لوگوں کے لیے ایک ایسی قانون بنایا جائے، ان ساروں لوگوں کی امن و سلامتی کے لیے ایک ایسی قانون نافذ کیا جائے جو سارے لوگ امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں، جو سارے لوگ امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ کوئی کسی پر فوقیت نہ دے، تاکہ کل کوئی کسی مذہب کے خلاف آواز نہ اٹھائے، تاکہ کل کوئی کسی مذہب کے خلاف بکواس نہ کرے۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بڑوں بزرگوں نے آج ہمیں یوم جمہوریت عطا کی، وہ ان کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے علماء کرام نے اس پر زیادہ توجہ دی کہ ہمارا ملک یوم جمہوریت ہونا چاہیے، جمہوری ملک ہونا چاہیے۔ معزز سامعین، اس پر ایک بیٹھک رکھی گئی جس میں بہت سارے لوگ شامل تھے، اور اس کام کو سونپا گیا ڈاکٹر بھیم امبیڈکر راؤ کو۔ انہوں نے قانون کو 2 سال 11 ماہ 18 دن میں مکمل کیا۔ پھر 26 جنوری 1950 کے اندر ہندوستان میں اس کانسٹیٹیوشن کو لاگو کیا گیا، اس قانون کو لاگو کیا گیا۔ اسی خوشی میں آج سارے ہندوستانی، ہر مدارس، ہر ملک، ہر یونیورسٹی، ہر مدارس، ہر اسکول، ہر کالج، ہر یونیورسٹی میں 26 جنوری کا جو ہے انعقاد ہوتا ہے اور ہم خوشی مناتے ہیں۔ اسی طریقے کو اپناتے ہوئے آج ہماری کمیٹی بھی یہاں اسی 26 جنوری کی خوشی میں ہم لوگ بھی حاضر ہوئے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، جب ہمارا ملک جمہوری ملک ہے تو اس جمہوری کو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس جمہوری کا مطلب کیا ہے۔ آج جب ہم نے جمہوریت کو نہیں جانا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، ہمیں اس میں ہمارا حق کیا ہے، اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہر ہندوستانی کو کانسٹیٹیوشن کی معلومات ہونا ضروری ہے، ہندوستان کے قوانین و آئین کو جاننا ضروری ہے، تاکہ اسے ہمیں اپنا حقوق اور دوسرے کے حقوق سے آگاہی کے ساتھ اپنے فرائض کا بھی علم ہو۔ لیکن جسے دیگر معلومات ہماری عدم دلچسپی اور بے توجہی کا شکار ہو چکا ہے، ویسے ہی آج ہمارے نوجوان ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو جاننے سے بھی دور ہے۔ اسے پتہ نہیں کہ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن ہمیں کیا بتلاتی ہے،
ہمیں ہمارا حق ہندوستان میں کیا ہے، ہم نے ان ساری چیزوں کو نہیں جانا۔ اسی وجہ سے اسی لیے آج اس دور فرفتن میں دنیا کے اجالے میں بھی دستور ہند پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور اسے تبدیل کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ یوم جمہوریت کے موقع پر ہم آپ کو آئین جمہوریت کچھ بتائیں۔ اور آج جو ہم ڈر ڈر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں پڑھا، ہندوستان کے جو قانون ہیں ہم نے اس کو نہیں پڑھا کہ ہندوستان کے قانون ہمیں کیا حق دلاتا ہے۔ جب ہمیں اپنے قانون کے بارے میں پتہ نہیں تو پھر ہم ڈر ڈر کے زندگی گزاریں گے۔ ہندوستان کے سمویدھان میں دفعہ 14-15 کے اندر یہ مذکور ہے کہ مذہب، ذات، نسل، مقام پیدائش کے سبب یا ان میں سے کسی سبب کی بنا پر کسی شہری کے ساتھ امتیازی برتاؤ یا بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔ کسی بھی شہری کو مذہب و ذات، نسل یا رنگ کے سبب تفریق گاؤں، ریاستوں یا کسی گورنمنٹ اسکیم سے نہیں روکا جا سکتا۔ محترم حضرات، یہ صاف ظاہر ہے کہ کسی مذہب کی بنیاد پر کسی کو تفریق، کسی کو امتیاز، کسی بھی بھید بھاؤ نہیں ڈالا جائے۔ پھر آج کیا ہو گیا؟ پھر آج ہمیں برابری کا حق حاصل کیوں نہیں؟ میں آپ کو اس کا ایک ریزن بتاؤں جو میرے سمجھ کے مطابق ہے۔ آج ہمارے قوم مسلم کے نوجوان ان ساری چیزوں سے ناآشنا زیادہ ہیں، اس کو ان ساری چیزوں کا نالج نہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ایجوکیشن کے معاملہ دیکھا جائے، ایجوکیشن کے معاملے میں سب سے پڑھے لکھے کم ہمارے مسلم نوجوان ملتے ہیں۔ آج ڈاکٹر سے بہتر ڈاکٹر نہیں تو ہمارے قوم مسلم میں نہیں، آج بہتر سے بہتر وکیل نہیں تو ہمارے قوم مسلم میں نہیں، آج بہتر سے بہتر کلکٹر نہیں تو ہمارے قوم مسلم میں نہیں۔ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ جس مذہب میں جس پیغمبر اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ اپنے اولاد کو ایجوکیشن سے قریب کراؤ، آج اسی نبی کے ماننے والے انسان، اسی نبی کے ماننے والے مسلمان اپنے اولاد کو ایجوکیشن سے، علم سے دور کر رہے ہیں۔ پھر کہاں سے ہمیں ترقی مل پائے گی؟ پھر ہم کہاں سے بلندی کے عروج تک پہنچ پائیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق مل پائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہم عزت کے ساتھ ہندوستان میں اپنے حق کے خلاف آواز اٹھائیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایجوکیشن کی طرف توجہ دلائیں۔ ضروری ہے اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف ان کو رغبت دیں، لیکن ہماری یہ سوچ نہیں۔ ہم نے صرف آج کے بارے میں سوچا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے جو دلی کے سرزمین پر کچھ ہی دنوں کے اندر 500 علماء کرام کو انگریزوں نے لٹکا دیا پھانسیوں میں، جو شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑی اور انہوں نے اپنے خون کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا۔ شیر میسور ٹیپو سلطان نے ہماری آزادی کے لیے، یہ تو ہمارے مسلمان ہی تھے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی کر دی کہ ہمیں اس کا حقوق ہمیں ادا نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ اپنی جان کو قربانی نہ دیتے، اگر وہ اپنی جان کی قربانی نہ دیتے تو پھر ہمیں آزادی کہاں ملتی؟ ہمیں تو ہماری بزرگان دین، ہماری بزرگوں کی تاریخوں کو پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج ان لوگوں نے ہماری بزرگوں کی تاریخوں کو پڑھ کر
آج وہ ترقی کی طرف رخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم نے ان کی طریقوں کو اپنا کر اپنی ذلت و رسوائی کے راستے کو اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ نے مقام و مرتبہ ہمارے بزرگوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے مقام و مرتبہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں پھر سے وہ مقام و مرتبہ واپس آ جائیں، سب سے پہلے ضروری چیز اللہ پر یقین کامل، دوسری چیز ایجوکیشن، بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن۔ اگر ترقی چاہتے ہو، بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے وگیانک، بڑے بڑے پروفیسر کا یہ کہنا ہے کہ اگر ترقی چاہتے ہو تو سب سے امپورٹنٹ چیز ایجوکیشن کے بغیر کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن قوم مسلم ان ساری چیزوں سے دور۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جب ہمارے ملک میں جمہوری ملک ہے ہمارا ہندوستان، تو پھر ہم در در کی ٹھوکریں کھا کیوں رہے ہیں؟ پھر ہماری حق تلافی کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری سنوائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کے اندر آج جو ہے وہ دوگلا پن ہے۔ کیا مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں کہ ایک اسٹیٹ میں وہ ایک اپنا مکھیہ منتری بنا پائے؟ ضرور ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر حسد زیادہ آج پائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اندر بغض اور کینے زیادہ پائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر یونٹی نہیں ہے، مسلمان اپنی وقار کو بھول گیا ہے۔ اگر مسلمان چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے داستان، ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو پہاڑ کو بھی اپنے سامنے سے اس کو توڑ کر اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ ہم اگر چاہیں، مسلمان چاہے تو دریا میں بھی اپنا راستہ بنا سکتے ہیں، لیکن مسلمان اپنی تاریخ کو بھول گیا، اور غیر مذہب کے لوگ ہمارے تاریخ کو پڑھ کر جو ہے ترقی کی طرف رخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے لوگ اس سے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم سیاست کے نام پر ہمارے مسلمان لوگ پیچھے جا رہے ہیں۔ نہ جانے ہمارے مسلمان قوم کو ایسی کون سی بھوت چڑھ گئی ہے جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔